ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام شہوار ہے اور میرا تعلق ایک ایسی فیملی سے تھا جو بہت ماڈرن تھی۔ ہمیں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہمارا شمار اپر مڈل کلاس میں ہوتا تھا۔ میرے ابو کی چھوٹی سی فیکٹری تھی جہاں پر ادویات بننے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ ابو اپنی دوائیں چھوٹی بڑی ایجنسیوں میں سپلائی کرتے تھے اور یہ سارا سیٹ اپ میرے ابو نے اپنی محنت سے قائم کیا تھا، ورنہ پہلے تو میرے ابو ایک پرائیویٹ کلینک میں ڈسپینسر تھے۔ ڈاکٹر کی موجودگی یا غیر موجودگی میں بھی مریض میرے ابو سے دوا لے لیتے کیونکہ ان کے ہاتھ میں بہت شفا تھی اور قدرت کی طرف سے ہی انہیں بیماری اور دواؤں کی بہت سمجھ بوجھ تھی۔ ڈسپینسری کا کام ابو نے دادا کے کہنے پر شروع کیا تھا کیونکہ میرے ابو میڈیکل فیلڈ میں جانے کا شوق رکھتے تھے، مگر گھر کے حالات نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ ڈاکٹر بن سکیں۔ اس لیے دادا نے ہی ابو کو یہ بات سمجھائی کہ مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے تو پھر ڈگری شرط نہیں ہے، کوئی بھی ایسا پیشہ اختیار کرو جس سے عزت کی روزی روٹی بھی ملتی رہے اور مخلوق خدا کے کام بھی آتے رہو۔ یہی بات میرے ابو نے گرہ سے باندھ لی اور اپنے قصبے کے ڈاکٹر کے پاس ڈسپینسری میں کام کرنے چلے گئے۔ اس وقت میرے ابو کی عمر صرف 16 سال تھی اور انہوں نے میٹرک پاس کیا تھا۔ گھر میں بوڑھے ماں باپ، ایک بڑے بھائی اور ایک بیوہ بہن بھی موجود تھے۔ بھائی شادی شدہ اور 2 بچوں والے تھے۔ سب لوگ 3 کمروں کے چھوٹے مکان میں رہتے تھے۔ میری پھپھو شادی کے 4 سال بعد بیوہ ہوئی تھیں، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سسرال والوں نے رکھنے سے انکار کر دیا اور ان کا وہاں رہنا بنتا بھی نہیں تھا۔ بیٹی کے بیوہ ہونے کے بعد دادا دادی ہمت ہارتے جا رہے تھے۔ دراصل میرے تایا اور میرے پھپھو کی شادیاں ایک ساتھ ہوئی تھیں۔ 4 سال کے عرصے میں تایا کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے اور پھپھو بیوہ ہو کر واپس میکے آ گئی تھی۔ میرے ابو اپنی بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ دادا نے سوچا تھا کہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر چھوٹے بیٹے کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر انہیں بھی سنبھال لے اور اس کی اپنی زندگی بھی سنور جائے۔ مگر پھپھو کی شادی شدہ زندگی میں بڑے مسائل تھے۔ ان کی شادی تو دادا نے ایک ایسے شخص کے ساتھ کی تھی جو برسر روزگار تھا، اچھا کماتا تھا اور بڑے اچھے دل کا مالک تھا، مگر بدقسمتی سے شادی کے محض 6 مہینے بعد ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بستر سے لگ گئے۔ میری پھپھو نے اس حال میں بھی اپنے شوہر کی بڑی خدمت کی، ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، حالانکہ شادی کو صرف 6 مہینے کا عرصہ گزرا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو شوہر سے علیحدہ ہو کر اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی تھیں، اور یہ بات ان کے شوہر نے کہی بھی تھی۔ وہ خود یہ چاہتے تھے کہ وہ بیوی کو چھوڑ دیں اور وہ عدت کا عرصہ پورا کر کے جس سے چاہے نکاح کر لیں، لیکن پھپھو کی تربیت اس ماں نے کی تھی جس نے اپنی ساری زندگی غربت کی چکی میں پستے ہوئے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ تو اس ماں کی بیٹی کیسے مشکل وقت میں اپنے شوہر کو اکیلا چھوڑ دیتی؟ وہ لوگ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، کھانے پینے کو تو انہیں مل جاتا تھا، پھوپھا کی دوائیوں پر بھی ان کے گھر والے خرچہ کر رہے تھے، مگر اس کے علاوہ ان کی کسی ضرورت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ میرے دادا اور دادی نے اس مشکل وقت میں بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہر ممکن طور پر اس کی مدد کرتے تھے، اور پھر جب پھوپھا کو بستر پر پڑے ہوئے 1 سال گزر گیا تو ان کے بہن بھائیوں نے بھی خرچے سے ہاتھ اٹھا لیا، حالانکہ وہ سب اچھا کمانے والے تھے، مگر سب کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے اپنے بال بچے ہیں اور اخراجات اس قدر ہیں کہ ہم کوئی اضافی بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ایسے وقت میں پھپھو نے ہمت نہیں ہاری، شوہر کی اعتماداری کے ساتھ ساتھ سلائی کا کام بھی شروع کر دیا، مگر سلائی مشین کی آواز سے پھپھا بہت ڈسٹرب ہوتے تھے کیونکہ وہ بیمار تھے، انہیں مکمل آرام اور سکون کی ضرورت تھی، مگر بدقسمتی سے ان کی دوائیں پوری نہیں ہوتی تھیں، پھل فروٹ تو دور کی بات تھی۔ حالانکہ وہ ایک بھرے گھر میں رہتے تھے، مگر 2 وقت کی روٹی کے سوا پھپھو کو کچھ بھی اور لینے کی اجازت نہیں تھی، جو ان کی جٹھانی اپنے ہاتھ سے دے دیتی اس سے زیادہ ان کو نہیں ملتا تھا۔ ساس کا انتقال ہو چکا تھا اور پورے گھر میں بڑی بہو کا راج تھا۔ پھپھو نے شوہر کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے مشین اٹھا کر صحن میں شفٹ کر لی اور ساری رات وہاں بیٹھ کر سلائی کرنے لگیں، مگر اتنی محنت کے باوجود بھی وہ زیادہ نہیں کما پاتی تھیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اپنے والدین اور بھائی سے مدد لینی پڑتی۔ میرے دادا دادی نے تو کئی بار کہا کہ اپنے شوہر کو لے کر ہمارے گھر آ جاؤ، مگر وہ اپنے شوہر کی خودداری کو مزید ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھیں۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میرے دادا دادی اپنے مشکل حالات میں سے کچھ نہ کچھ بیٹی کو دیتے رہے، مگر اس سارے چکر میں میرے ابا کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔
وہ میٹرک کے بعد آگے داخلہ نہیں لے سکے تھے۔ انہوں نے ڈسپینسری پہ جانا شروع کر دیا۔ وہاں کا ڈاکٹر بہت اچھا تھا۔ اس نے اپنے خرچے پہ ابا کو پرائیویٹ ایڈمیشن دلوا دیا اور کام بھی سکھانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف پھپھو کے شوہر کی حالت بگڑتی چلی گئی اور آخرکار 4 سال کے عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے جانے کے تیسرے روز ہی میرے دادا دادی اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گئے۔ پھپھو کو تو ان کے سسرال والوں نے ان کے شوہر کا حصہ تک نہیں دیا تھا۔ پھپھو کو اپنے شوہر کی دنیا سے جانے سے زیادہ اس بات کا غم تھا کہ وہ جوانی میں ہی دوبارہ ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ انہوں نے یہاں آ کر بھی سلائی کرنا شروع کر دی۔ دادا اور دادی نے بڑی کوشش کی کہ ان کی دوسری شادی کروا دیں، مگر وہ مانتی ہی نہیں تھیں۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ میرے ابو نے انٹر کر لیا تھا اور ان 2 سالوں میں کلینک پر کام کرتے ہوئے ابو کی جان پہچان بہت سے لوگوں سے ہو گئی تھی۔ میرے ابو ذہین تھے اور محنت سے جی نہیں چراتے تھے۔ ابو نے کلینک پر آنے جانے والے چند لوگوں سے بات چیت کر کے دواؤں کی ایجنسی میں کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر جب اچھا کمانے لگ گئے تو دادا دادی نے میرے ابو کی شادی امی سے کروا دی۔ امی ابو کی شادی کے تقریباً 1 سال بعد دادا کا انتقال ہوا تھا۔ ان کے جانے کے بعد دادی نے دونوں بیٹوں اور بیٹی کو پاس بٹھایا اور کہا کہ میرے پاس جو جمع پونجی ہے اور یہ گھر ہے، اس کے حصے کر کے اگر ابھی سے الگ الگ ہونا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں اور میری بیٹی دونوں بیٹوں میں سے کس کے ساتھ رہیں گے اس کا فیصلہ تو تم دونوں آپس میں بات کر کے ہی کر سکتے ہو۔ اس وقت میرے تایا اور ابو نے گھر علیحدہ کرنے سے منع کر دیا اور اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بہن کو ساری زندگی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور جب تک دادی زندہ رہیں تایا اور میرے ابو نے کبھی انہیں یہ احساس تک نہیں ہونے دیا کہ پھپھو ان پر کوئی بوجھ ہیں، اور دونوں پویں بھی یہ ثابت نہیں ہونے دیتی تھیں کہ وہ نن کی موجودگی سے خوش نہیں تھیں۔ مگر جیسے ہی میری دادی کا انتقال ہوا تو میری امی اور تائی نے اپنے اپنے شوہروں سے الگ گھر کا مطالبہ شروع کر دیا۔ مگر جیسے ہی میری دادی کا انتقال ہوا تو میری امی اور تائی نے اپنے اپنے شوہروں سے الگ گھر کا مطالبہ شروع کر دیا۔ دادا دادی جو کچھ چھوڑ کر گئے تھے وہ سب پھپھو کے پاس تھا، اور اس کے علاوہ صرف ایک گھر تھا جس میں سب مل جل کر رہتے تھے۔ اس سارے عرصے کے دوران میرے 2 بھائی اس دنیا میں آ چکے تھے۔ تایا کے بھی 3 بچے تھے، اسی لیے اب گھر میں رہنے والوں کو یہ گھر چھوٹا لگنے لگا تھا۔ ابو کی اپنی نوکری تھی، اور میرے ابو ایجنسی میں کام کرتے کرتے دوائیوں کی سپلائی کا کام بھی شروع کر چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ مختلف ڈیلرز اور سپلائرز سے ملتے رہتے تھے۔ ابو کو تنخواہ کے علاوہ کمیشن بھی مل جاتا تھا، اور ابو نے کچھ بینک بیلنس بھی بنا لیا تھا۔ پھر وہ گھر بیچا گیا، دونوں بھائیوں کو برابر حصہ ملا، اور پھپھو کو بھی ان کا حصہ دے دیا گیا۔ ساتھ ہی پھپھو نے دادی کے رکھے ہوئے تمام زیورات کے 3 حصے کیے اور ایک حصہ خود رکھ کے دونوں بھائیوں کو بھی دے دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ پھپھو دونوں میں سے کس بھائی کے ساتھ رہیں گی۔ یہ فیصلہ پھپھو کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میرے ابو اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی بیوی یا بھابھی اپنی بیوہ نند کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتی، مگر وہ بہن کے فرض سے جان نہیں چھڑا سکتے تھے کیونکہ وہ بے حس نہیں تھے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ پھپھو اپنے بڑے بھائی کی نسبت چھوٹے بھائی یعنی میرے ابو سے زیادہ اٹیچ تھیں۔ اسی لیے انہوں نے میری امی کی مخالفت کے باوجود اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا، اور اس کا فائدہ امی کی نظر میں یہ ہوا کہ پھپھو نے اپنے حصے کا سارا پیسہ اور زیور میرے ابو کے حوالے کر دیا۔ ابو نے اپنے حصے اور باقی سارے پیسے سے ایک نیا گھر خریدا جو کافی بڑا اور خوبصورت تھا۔ پھپھو کے حصے اور زیور کے بدلے اس نئے گھر میں انہیں ایک کمرہ مل گیا تھا جو ان کے لیے کافی تھا۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد میری بہن پیدا ہوئی، اور اس کے 1 سال بعد میں اس دنیا میں آئی۔ اس عرصے کے دوران ابو نے کچھ انویسٹمنٹ کر کے ایک چھوٹی سی کمپنی کی بنیاد رکھی تھی، کیونکہ ان کے پاس اب اتنے کانٹیکٹ تھے جن کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور ان کا فیصلہ وقت کے ساتھ ساتھ درست ثابت ہوا۔ دن بدن ابو کی ایجنسی ترقی کرتی گئی، اور ابو نے دوائیاں بنانے کی چھوٹی سی فیکٹری رجسٹریشن کے ساتھ شروع کر لی۔ گھر کے حالات بہت اچھے ہوتے جا رہے تھے۔ پھپھو نے سلائی کا کام تو پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، مگر گھر کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی تھی۔ میری امی سے زیادہ پھپھو گھر کے کام کرتی تھیں، یہاں تک کہ ہم دونوں بہنوں کو بھی زیادہ انہوں نے ہی سنبھالا تھا۔ میری امی تو نئے گھر اور نئی نئی دولت ملنے کے بعد کچھ عجیب سی طبیعت کی مالک ہوتی جا رہی تھیں۔
ان میں دکھاوا اور غرور آ گیا تھا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا امیر لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ ویسے بھی وہ نند کو اپنے گھر میں رکھ کے اس پر احسان کر رہی تھی، اسی لیے گھر اور بچوں کی ذمہ داری اس پہ ڈال کے اسے احسان چکانے کا موقع دے رہی تھی، جبکہ پھپھو کا حصہ اس گھر میں شامل تھا۔ میں شروع سے ہی اپنے پھپھو کے بہت قریب تھی۔ میری ماں سے زیادہ پیار تو مجھے ان سے ملتا تھا۔ میرے دونوں بھائی جب میٹرک پاس کر کے کالج میں پہنچے اور بہن 8ویں کلاس میں تھی تو ان تینوں نے بھی امی کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا۔ سب کا اپنا اپنا حلقہ احباب تھا، خاص طور پر میرے بڑے بھائی اور بہن کی دوستیاں کافی امیر لوگوں سے تھیں۔ بڑے بھائی کا ذہن بھی کاروباری تھا اور وہ لوگوں کو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرنا خوب جانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے انٹر پاس کرنے کے ساتھ ہی ابو کے بزنس میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، اور بڑے بڑے لوگوں سے میل ملاپ کی وجہ سے انہوں نے بزنس کو کافی آگے بڑھایا۔ اب تو ہمارا شمار بھی امیر لوگوں میں ہونے لگا تھا، لیکن میرے ابو اور پھوپھو میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ بالکل سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ ابو کے پاس بہت پیسہ آ گیا تھا، اس کے باوجود وہ اپنے ماضی کو نہیں بھولے تھے۔ یہی حال پھوپھو کا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے رنگوں کے سادے سے سوٹ پہنتی تھیں، ہر وقت دوپٹہ اوڑھ کر رکھتیں، نماز روزے کا بھی اہتمام کرتی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ہر وقت ایک تسبیح رہتی تھی جو کام کاج کے بعد وہ پڑھتی تھیں۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، اپنی ماں اور بہن کے فیشن کو دیکھتی تو پھوپھو مجھے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگتی تھیں۔ مجھے تو سادگی میں ہی بڑی پیاری لگتیں۔ میں سوتی بھی ان کے کمرے میں ہی تھی اور رات کو تہجد کے لیے اٹھتی اور پھر سارا دن نہیں سوتی تھیں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنے سارے کام کیسے کر لیتی ہیں، حالانکہ اب تو گھر میں 2 نوکرانیاں بھی کام کے لیے موجود تھیں۔ اس کے باوجود میرا اور میرے ابو کا سارا کام پھوپھو خود کرتیں یا اپنی نگرانی میں کروایا کرتی تھیں۔ کھانا بنانا بھی انہی کی ذمہ داری تھی۔ پھر جب امی نے میرے بڑے بھائی کی شادی کی اور اپنی جیسی ایک ماڈرن بہو وہ گھر میں لے آئے تو دکھاوا اور زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ بھابھی کا تعلق ایک امیر فیملی سے تھا۔ اب آئے دن گھر میں دعوتوں کا سلسلہ چلنے لگا تھا۔ میں اس سارے ماحول کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ جب بھی گھر میں چھوٹی موٹی پارٹی ہوتی تو میں پھپھو کے کمرے میں سکون محسوس کرتی تھی۔ حالانکہ میرا کمرہ الگ تھا، لیکن میرا زیادہ وقت ان کے کمرے میں ہی گزرتا تھا۔ یہ بات میری امی کو کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ وہ مجھے اکثر پھپھو کے اتنا قریب جانے سے روکتی تھیں، مگر مجھے پھپھو سے پیار ہی بہت تھا۔ میں چاہ کر بھی ان سے دور نہیں رہ پاتی تھی، اور یہ انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ میں اپنی امی، بہن اور بھابھی کی طرح دکھاوے اور منافقت سے پاک تھی۔ بڑے بھائی کی شادی کے 1 سال بعد چھوٹے بھائی نے بھی اپنی پسند امی ابو کے سامنے رکھ دی۔ وہ بھی ابو کے ساتھ ایجنسی سنبھالتے تھے، اسی لیے ابو نے بھائی کا رشتہ وہیں کر دیا جس لڑکی کو پسند کرتے تھے۔ اس عرصے کے دوران بڑی بھابھی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ ان کے طور طریقوں سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھائی کو لے کر الگ ہونا چاہتی ہیں۔ میری امی کسی بھی صورت بیٹوں کو الگ کرنے کے حق میں نہیں تھیں۔ وہ بات بات پر دونوں بیٹوں کو سناتی تھیں کہ انہوں نے ساری زندگی سسرال میں سب کے ساتھ گزاری اور آج کل کی لڑکیاں آتے ہی الگ ہونے کے خواب دیکھتی ہیں، لیکن میں اپنے جیتے جی تو ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اسی لیے اپنی بیویوں کو یہ بات سمجھا دینا۔ اس کے علاوہ بھی امی اپنے مظلوم ہونے کا رونا اکثر روتی رہتی تھی، حالانکہ ان کے سسرال والے نہ تو ظالم تھے اور نہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی۔ دادا اور دادی کے فوت ہوتے ہی ان کی دونوں بہویں اپنی مرضی سے الگ ہو گئی تھیں، اور الگ ہونے کے بعد آپس میں اتنا ملنا جلنا بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ تایا کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی نوکری سے گزاری تھی۔ دونوں بیٹے پڑھ لکھ کر نوکریوں پر لگے تو تایا نے اپنی بیٹی کے لیے ابو سے رشتے کی بات کی، اور وہ خود اپنے بیٹے کے لیے میری بہن کا رشتہ مانگنا چاہتے تھے، مگر میری امی نے صاف صاف انکار کر دیا کہ نہ تو میں اپنی بیٹی اس گھر میں دوں گی اور نہ ہی اس گھر سے بہو لاؤں گی۔ پھر تایا اور تائی نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کسی اور سے کروا دی۔ اس طرح سے ان کا ملنا ملانا اور بھی کم ہو گیا تھا۔ اب میرے دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں تو امی اپنی بہوؤں سے بھی خوش نہیں تھیں، چونکہ ان کی بہویں بھی انہی کی طرح کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہنا نہیں چاہتی تھیں۔ مگر ابھی میرے بھائی مکمل طور پہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے بھابھی بھی یہاں رہنے پر مجبور تھیں۔ مگر بڑی بھابھی زیادہ دیر تک یہ سب برداشت نہ کر سکیں، اور شادی کے 2 سال بعد آخرکار وہ بھائی کو لے کر الگ ہونے میں کامیاب ہو گئیں، کیونکہ وہ ویسے بھی ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کے ماں باپ کی طرف سے اسے گھر مل گیا جو انہی کے علاقے میں بنا ہوا تھا۔
پھر تو بھابھی نے علیحدہ ہونے کی رٹ لگا دی۔ آخر کار ابو نے بھائی کو دوسرے گھر میں شفٹ ہونے کی اجازت دے دی۔ بھائی اپنی بیوی اور بچے کو لے کر یہاں سے چلے گئے، مگر ہر ہفتے ملنے آ جاتے تھے۔ کچھ دن تک تو امی کا موڈ بہت خراب رہا، مگر وہ جان گئی تھیں کہ ان کے ناراض ہونے یا غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ دوسرے بیٹے کو علیحدہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ چھوٹی بھابھی بھی مزاج کی کچھ تیز تھیں۔ پھر جب بڑی بہو الگ ہو گئی تھی تو چھوٹی کو کیسے سکون مل سکتا تھا؟ لیکن امی نے اچانک ہم دونوں بہنوں کی شادیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ابھی انٹر ہی پاس کیا تھا اور اچانک سے فیصلہ میرے لیے بڑا مشکل تھا، مگر امی ہمیشہ کی طرح ہر بات میں اپنی مرضی چلانے کی عادی تھیں۔ امی کو بس یہ تھا کہ دوسرے بھائی کے علیحدہ ہونے سے پہلے پہلے ہم دونوں بہنوں کو رخصت کر دیں۔ امی نے خود ہی ہم دونوں کے رشتے دیکھے تھے۔ ہم دونوں کی شادیاں انہوں نے امیر گھرانوں میں طے کی تھیں۔ میری منگنی سہیل سے ہوئی، جو اپنے والد کی ایک چھوٹی سی کمپنی چلا رہے تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھے۔ امی نے یہی سب دیکھ کر میرا رشتہ سہیل کے ساتھ پکا کیا تھا۔ بارات کے ساتھ بھی سہیل، ان کے ابو اور چند ملنے والے ہی آئے تھے۔ میں شادی کے بعد جب سہیل کے گھر پہنچی تو اتنی بڑی شاندار گھر میں ہم 3 لوگوں کے سوا اور کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ میں شروع سے بڑی فیملی میں رہتی تھی، اس لیے مجھے نیا گھر بالکل خالی خالی لگتا تھا، اور پھر سب سے زیادہ اداسی تو مجھے اپنی پھپھو کی وجہ سے تھی، جن سے میں اچانک جدا ہو گئی تھی۔ پھپھو نے اپنی بے شمار دعاؤں کے سائے میں مجھے رخصت کیا تھا، اور حقیقت بات تھی کہ مجھے امی سے زیادہ پھپھو کی یاد آتی تھی۔ میں ان سے فون پر رابطے میں رہتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے سسر کی خدمت اور شوہر کی عزت کرنے کی ہی نصیحت کی، جبکہ میری ماں اس بات پر زور دیتی تھی کہ میں وہ 3 مرلے کا گھر اپنے نام کروا لوں جس میں ہم رہتے تھے، جبکہ مجھے اتنی بڑی کوٹھی اپنے نام لگوانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں تو بس اپنے گھر کو آباد دیکھنا چاہتی تھی۔ سہیل سارا دن کاروباری کاموں میں مصروف رہتے، جبکہ میرے سسر اپنے کمرے سے نکلتے نہیں تھے۔ اور سب سے زیادہ عجیب بات تو مجھے یہ لگی تھی جب سہیل نے شادی کی رات ہی مجھے کہا کہ میرے ابو سے فاصلہ ہی رکھنا، نہ ان کے کمرے میں جانا اور نہ ہی ان سے بات چیت کرنے کی زیادہ کوشش کرنا، کیونکہ وہ کچھ الگ مزاج کے ہیں۔ وہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کچھ کہہ دیں، اس لیے بہتر ہے کہ ان سے پردہ ہی کیا کرو۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی۔ گھر میں صرف 2 ہی لوگ تھے، اور میرے سسر تو ویسے بھی میرے ابو کی عمر کے تھے۔ پھر ایک گھر میں رہتے ہوئے ان سے پردہ کرنا یا ان سے بات نہ کرنا تو بہت مشکل کام تھا۔ مگر میں نے جب اس بات کا ذکر پھپھو سے کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جیسے تمہارا شوہر کہتا ہے ویسے ہی کرو، کچھ عرصے بعد سب سیٹ ہوتا جائے گا۔ میں نے سہیل کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ شادی کے چند دن ہی گزرے تھے، لیکن ان چند دنوں میں میرے سسر سے کبھی میری کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگتا تھا کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے گھر کے افراد ایک دوسرے سے اتنے لا تعلق رہیں۔ سسر بھی بس اپنے کمرے تک محدود رہتے تھے یا پھر باہر لان میں جا کر بیٹھ جاتے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی نظریں نیچے ہی رکھی تھیں۔ وہ ہمیشہ اپنے کمرے سے باہر آتے ہوئے اور پھر لان سے اندر کی طرف جاتے ہوئے گلا کھنکارتے تھے تاکہ مجھے ان کے آنے جانے کا پتہ لگ جائے۔ وہ کچن میں جا کر کھانا بھی خود لیتے اور برتن بھی کچن میں رکھ جاتے تھے۔ میں نے ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک اداسی دیکھی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ اداسی اتنی گہری ہے جس نے ان کو خاموش کر دیا ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اس طرح کے ہو گئے تھے، کیونکہ سہیل نے مجھے جو پرانی تصویریں دکھائی تھیں اس میں تو میرے سسر کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ تھی۔ وہ چند تصویریں تھیں جو میری ساس اور سسر کی تھیں، اور کسی تصویر میں سہیل بھی موجود تھے۔ گھر میں 2 نوکرانیاں بھی آتی تھیں جو مقررہ وقت پہ کام کر کے واپس چلی جاتیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اپنے سسر کے بارے میں کس سے بات کروں اور کس سے پوچھوں کہ وہ ایسے کیوں ہیں، اور پھر سہیل مجھے اپنے باپ سے ہی دور رہنے اور پردہ کرنے کی تلقین کیوں کرتے ہیں؟ کیا انہیں اپنے باپ کے کردار پہ یقین نہیں ہے؟ میں اس سب کی وجہ سے الجھی رہتی تھی اور گاہے بگاہے ان باتوں کا ذکر اپنی پھپھو سے کرتی۔ وہ بھی کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پاتی تھیں، اسی لیے مجھے ہر بار یہی کہہ دیتی کہ فی الحال اپنے شوہر کی رضا میں راضی رہو، صحیح وقت آئے گا تو خود ہی تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ میں ان چیزوں کو سمجھتی تھی،
مگر سہیل کی پابندیوں کی وجہ سے ہر وقت ایک ڈر اور خوف میرے دل و دماغ پر چھایا رہتا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ مجھے اپنے سسر کا کردار بھی مشکوک لگنے لگ گیا تھا۔ کبھی کبھی تو سہیل کی غیر موجودگی میں اپنے ہی گھر میں خود کو میں غیر محفوظ محسوس کرتی تھی، مگر پھپھو کے سمجھانے پر ہی میں اپنے گھر کو سنبھال رہی تھی۔ اگر اپنی امی کو یہ سب بتاتی تو پتہ نہیں وہ کیا ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ انہوں نے تو مجھے فوراً گھر علیحدہ کرنے کی صلاح دینی تھی۔ ہم دونوں بہنوں کی شادیوں کے بعد پیچھے گھر میں امی، ابو، پھپھو، چھوٹے بھائی اور ان کی بیوی ہی تھے۔ اس کے باوجود کتنی دفعہ بھابھی نے امی کے سامنے علیحدہ ہونے کی بات کرنا شروع کر دی تھی، اور اس بات کا اثر امی پر اتنا ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنی ساری ایکٹیویٹیز بند کر دیں، کیونکہ بڑا بیٹا اور بہو علیحدہ ہونے کے بعد اب بہت کم آیا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کاروبار تو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال رہے تھے، مگر بیوی کو لے کر ماں باپ سے ملنے بہت کم آتے تھے۔ امی کو لگتا تھا کہ چھوٹا بھی علیحدہ ہو گیا تو ابھی اپنی شکل نہیں دکھائے گا، اور شاید امی کو اب احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے بھی ایسے ہی اپنے ساس اور سسر سے علیحدہ ہونے کی ضد باندھ رکھی تھی، اور پھر پھپھو کو بھی اپنے ساتھ رکھنے پر راضی نہیں تھی۔ اس سارے حالات میں امی میری پھپھو سے قریب ہونے لگ گئیں، ان سے اپنے دل کی بات کرتیں اور رونے لگ جاتی تھیں۔ میری پھپھو انہیں بھی دلاسا دیتی اور سنبھالتی تھیں۔ پھپھو کے کہنے پر ہی امی نے اس گھر میں 2 حصے کر کے میری چھوٹی بھابھی کو الگ کر دیا تھا، اور خود پھپھو اور ابو کے ساتھ دوسرے پورشن میں رہنے لگیں۔ ایک دن میں لاؤنج میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ میرے سسر کچن میں برتن رکھ کر واپس کمرے میں جانے لگے تو مجھے دیکھ کر رک گئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو میرے سسر نے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں ایک دم بہت ڈر گئی اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑے رہے اور پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد 3-4 بار ایسے ہی ہوا۔ سہیل بھی موجود ہوتے تھے اور سسر کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، مگر مجھے تو سہیل نے منع کر رکھا تھا، اس لیے میں ڈر کے مارے نہ تو ان کی بات سنتی تھی اور نہ ہی ان کے کمرے میں جاتی تھی۔ حالانکہ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے، لیکن میں نے ابھی تک اپنے سسر کا کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ یہ بات سہیل کو بتا دوں کہ آپ کے والد مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پھر کچھ سوچ کر میں خاموش ہو گئی اور اس بات کا ذکر اپنی پھپھو سے کیا۔ پھپھو نے کہا کہ تم ان کی بات سنو تو صحیح، ہو سکتا ہے وہ تم سے کچھ ایسا کہنا چاہتے ہوں جو ان کے حق میں بھی بہتر ہو۔ مگر پتہ نہیں کیوں میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ میں اپنے سسر سے بات کرتی یا ان کی بات سنتی، اسی لیے ڈھیٹ بن کر ایسے ہی وقت گزارنے لگی۔ مگر ایک دن کچھ ایسا ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے میں کچھ کام کر رہی تھی۔ اس وقت سہیل آفس میں تھے اور میرے سسر بھی اپنے کمرے میں تھے۔ تب اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میرے کمرے کے دروازے پر کوئی موجود ہے۔ میں کچھ دیر کام چھوڑ کے بیٹھی رہی، مگر کوئی بھی اندر نہیں آیا، نہ کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ دونوں نوکرانیاں کام کر کے جا چکی تھیں۔ میں نے فٹافٹ اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں واپس آئی اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے سسر سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پہ کرب کے نمایاں آثار تھے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے، بیٹی تمہیں خدا کا واسطہ ہے ایک بار میری بات سن لو۔ ان کی آواز میں پتہ نہیں کیسا درد تھا۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ میں نے فوراً انہیں لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھنے کا کہا اور ان کے لیے پانی لے کر آئی۔ انہوں نے تھوڑا سا پانی پیا، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں بے حد پریشان تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ تب وہ کہنے لگے کہ میں مانتا ہوں میں نے جو کیا مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میرا بیٹا بھی مجھ سے خفا ہو گیا ہے اور وہ بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا، اور میں جانتا ہوں اسی نے تمہیں بھی مجھ سے بات کرنے کو روک رکھا ہے، لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں، مگر یہ تنہائی اور اکیلا پن مجھے اندر ہی اندر مار دے گا، اسی لیے خدا کا واسطہ ہے مجھ پہ رحم کرو اور سہیل سے کہو کہ مجھے معاف کر دے، آخر میں اس کا باپ ہوں۔ یہ کہہ کر میرے سسر زارو قطار رونے لگ گئے۔ میں ان کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی مرد کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا۔ مجھے فوراً اپنے ابو کی یاد آ گئی۔ میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ ابو آپ کیوں پریشان ہیں؟
مجھے بتائیں تو صحیح۔ اگر مجھے بیٹی سمجھتے ہیں تو یقین رکھیں میں آپ کی پریشانی کا حل ضرور نکالوں گی۔ یہ سن کر انہوں نے ایک دم میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ میرے کمرے میں آؤ، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی، لیکن اب مجھے ان سے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے میں فوراً ان کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پورے کمرے میں جا بجا میری ساس کی تصویریں لگی ہوئی تھیں جو میرے سسر نے ٹیپ سے چپکائی ہوئی تھیں۔ ان تصویروں میں میرے ساس سسر کی شادی کی تصویریں، جوانی کی، اور پھر وہ تصویریں بھی تھیں جس میں انہوں نے کفن پہن رکھا تھا۔ میں حیران و پریشان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ سسر نے کہا کہ یہ سہیل کی ماں ہے جس سے مجھے عشق تھا، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ میں نے ان کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ دیا تھا، اپنی محنت سے ان کے لیے یہ گھر بنایا، کاروبار کھڑا کیا، لیکن دیکھو یہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس وقت سہیل 15 سال کا تھا، مجھے دورے سے پڑنے لگ گئے، میں نے کام بھی چھوڑ دیا اور سہیل پہ بھی توجہ نہیں دی۔ میری بہن نے ہی کچھ عرصہ یہاں رہ کر میرے گھر اور بیٹے کو سنبھالا، مگر میں نہ جانے کتنا عرصہ ذہنی طور پر اپسیٹ رہا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ ایسے ہی 7 سال گزرے، وہ بڑا ہو گیا اور اس نے کاروبار بھی سنبھال لیا، لیکن مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ اب تقریباً 1 سال سے میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر وہ مجھ پہ یقین نہیں کرتا اور نہ ہی مجھ سے زیادہ بات کرتا ہے۔ بیٹے کی شادی کی بات بھی میں نے اپنی بہن سے ہی سہیل کے سامنے رکھی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میرے جیتے جی سب ٹھیک نہ ہوا تو میرے مرنے کے بعد بھی سہیل مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ سب سن کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ واقعی انسان کو جس سے بے حد محبت ہوتی ہے اس کا یوں چلے جانا وہ برداشت نہیں کر پاتا، کیونکہ بعض اوقات وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا اور حالات تو کسی کے بھی قابو میں نہیں ہوتے۔ اگر میرے سسر اپنی بیوی کے جانے کے بعد ذہنی طور پر اتنے اپسیٹ ہو گئے تھے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ سہیل کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ میں نے اپنے سسر کو دلاسا دیا اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے کمرے میں جا کر اپنی پھپھو سے فون پر بات کی اور انہیں ساری بات بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھ سکتی ہوں تمہارے سسر نے کیسا وقت گزارا ہے، مجھ پہ بھی یہ وقت آیا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ تو تم ایسا کرو، سہیل سے بات کرو اور اسے پیار سے سمجھاؤ، دیکھنا سب کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ میں نے ہمت کر کے سہیل سے بات کی۔ سہیل خاموشی سے سب کچھ سنتے رہے، پھر کہنے لگے، میں اس وقت صرف 15 سال کا تھا۔ ماں کو کھونے کے بعد جب باپ نے بھی جیتے جی مجھے مار دیا تو میں بھی کیا کرتا؟ ہاں، میں نے یہ بہت غلط کیا کہ ابو کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی ان سے دور ہی رہا۔ ہاں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے سہیل کو تسلی دی اور ساتھ ہی ان کے سامنے ایک ایسی بات رکھ دی جسے سن کر وہ چونک گئے۔ میں اس سلسلے میں پہلے ہی امی سے بات کر چکی تھی اور اب سہیل بھی میرے ساتھ تھے۔ سہیل نے اپنے ابو سے معافی مانگی تو انہوں نے بھی سہیل کو سینے سے لگا لیا۔ دونوں بڑے جذباتی ہو رہے تھے، تبھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ابو کے سامنے وہ بات رکھ دی جو میرے دل میں تھی۔ پھر میں نے اور سہیل نے مل کر انہیں منایا اور دوسری طرف امی نے پھپھو کو منایا۔ اس طرح میں نے اپنی پھپھو کا نکاح اس عمر میں اپنے سسر کے ساتھ کروا دیا، جب دونوں کو ہی ایک دوسرے کے سہارے کی بہت ضرورت تھی۔ میری امی بھی شرمندہ تھیں کہ انہوں نے اپنی خود غرضی میں کبھی پھپھو کے بارے میں سوچا ہی نہیں اور ان کی ساری زندگی یوں ہی گزر گئی۔ مگر اب بھی وقت تھا کہ انہیں اپنے گھر کا سکھ ملے۔ پھپھو کو ہم نے جس طرح منایا وہ ہم ہی جانتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک درست فیصلہ ثابت ہوا۔ ابو نے ایک مرتبہ پھر بڑی بہن کو رخصت کیا تھا، تب ان کے حصے میں پیسے اور بہت ساری چیزیں بھی تحفے کے طور پر ان کو دیں۔ 1.5 سال بعد جب میرے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، اس وقت پھپھو میری ساس کے روپ میں ہمارے گھر میں موجود تھیں، لیکن وہ میری ساس یا پھپھو نہیں بلکہ میری ماں ہی بن چکی تھیں۔ انہوں نے نہ صرف اپنے شوہر یعنی میرے سسر کو اور اس گھر کو سنبھالا، بلکہ انہوں نے سہیل اور مجھے بھی بہت سہارا دیا۔ وہ ہم سب کے لیے بہت اہم تھیں۔ پھپھو کو بھی ایک عرصے بعد اپنے گھر کا سکھ ملا تھا۔ انہوں نے دل و جان سے اس گھر کی ذمہ داریوں کو قبول کیا اور ہم ایک خوشحال فیملی کی طرح رہنے لگ گئے۔ میرے سسر بھی اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے، ہنستے مسکراتے تھے اور خاص طور پر اپنی پوتی کے ساتھ بہت خوش تھے۔ جب بھی پھپھو اور میرے سسر اپنی پوتی کو لے کر لان میں بیٹھے باتیں کرتے
تو میں ان کے لیے ضرور چائے لے کر جاتی ہوں اور انہیں دیکھ کر خوش ہوتی ہوں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو کر ایک دوسرے کا بھلا سوچنے لگ جائیں تو دنیا میں کتنے درد اور تکلیفیں کم ہو جائیں گی، مگر ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں درست سوچتی ہوں؟ کیا انسانیت سے بڑھ کر بھی کوئی جذبہ ہے؟ اور آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔